عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه۔ عمر بن ابی سلمہ جن کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، ام سلمہ کے بیٹے ہیں جو کہ امہات المؤمنین میں سے بھی ہیں، فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو، بسم اللہ کہو، اور اگر فَإِن نَسِيَ اگر تم میں سے کوئی شخص کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ کہنا بھول جائے کھانے کے شروع میں، فَلْيَقُلْ تو اسے چاہیے کہ وہ کہے بسم اللہ اولہ وآخرہ، اس کھانے کے اول میں بھی بسم اللہ، آخر میں بھی بسم اللہ۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سم اللہ، کہ اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، اس کی تشریح خود فرما دی کہ وہ ہے بسم اللہ، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں، کیونکہ جب بھول جائے کوئی شخص تو آپ نے اس کو پوری بسم اللہ سکھائی کہ اول آخر کا اضافہ کر کے بسم اللہ کہنی ہے، اصل تھی بسم اللہ، وہ بھول گیا شروع میں کہنا تو اس کے ساتھ اضافہ کرنا ہے اولہ و آخرہ۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اذا دخل الرجل بیتہ فذكر اللہ تعالی عند دخولہ وعند طعامہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، قال الشیطان لاصحابہ، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، کیونکہ اکثر لوگ گھروں کو شام کو لوٹتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ آج نہ تو تمہارا یا اس گھر میں کوئی ٹھکانہ ہے، نہ یہاں رات گزار سکتے ہو، نہ رات کا کھانا مل سکتا ہے، کیونکہ اس بندے نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہی ہے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ دی ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ اور جب وہ گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی سکھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ مسنون طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ قال الشیطان، شیطان کہتا ہے
अदरक्तुम المبیت, ठिकाना मिल गया तुम्हें. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ, اور جب وہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کو یاد نہیں کرتا, قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ, تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں آج یہاں اس گھر میں ٹھکانہ بھی مل گیا, رات کا کھانا بھی مل گیا. رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں, نماز کو عشاء کہتے ہیں. اردو میں بھی عشائیہ کہتے ہیں, عربی میں رات کے کھانے کو, ڈنر کو عشاء کہتے ہیں, عین پر زبر. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصل زبان جو عربی ہے اس کے اہم اہم الفاظ تو ہم اور جملے ہمیں سب مسلمانوں کو آنے چاہیے. اور ہم تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری بوڑھی عورت بھی جس کو اردو پڑھنی نہیں آتی وہ بھی عربی بولتی ہے. بوڑھا شخص جو انگوٹھا چھاپ ہے وہ بھی عربی بولتا ہے, عربی سنتا ہے. ہمارے سب پاکستانی, ہندوستانی, ساری امت کے لوگ, چاہے وہ تاجکستانی ہوں, صبح سویرے کان میں آواز پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, الصلاۃ خیر من النوم. اپنی اپنی زبانوں میں سب اس کو سمجھتے ہیں. صبح اٹھتے ہی سب مسلمان دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ہمارا جاگنے سے لے کر سونے تک تعلق عربی زبان سے, تو ہم کیوں نہیں اپنی اس زبان کو سمجھیں تاکہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مزید مضبوط ہو. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنا اذا حضرنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم نضع ايدينا حتى يبدأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيضع يده. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں حاضر ہوتے, جمع ہوتے, تو ہم اپنے ہاتھوں کو کھانے پر نہیں رکھتے تھے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھانے پر رکھ نہ لیں. ہم پہل نہیں کرتے تھے. یہ ادب ہے رسول علیہ السلام کا خاص طور پر, اور اپنے سے بڑے کا ادب, اور خاص طور پر حکمران کا ادب. یہ ادب ہے. اپنے اوپر جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنے کا یہ ادب ہے. حتیٰ کہ کھانے میں بھی خیال, دسترخوان پر بھی ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے. وَإِنَّ حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا, ایک مرتبہ ہم ایک کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. فَجَاءَتْ جَارِيَّةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ, ایک بچی آئی, ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو دھکا دے کر کوئی لا رہا ہے, دھکا دے کر کوئی لا رہا ہے, خود نہیں آ رہی. فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ, اس نے کھانے میں ہاتھ رکھنے کی کوشش کی. فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهَا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ثم جاء اعرابی, ابھی ہاتھ پکڑا ہوا تھا ایک دیہاتی اعرابی. ہمارے ہاں دیہاتی گاؤں میں رہنے والوں کو کہتے ہیں, عربی میں اعراب ان کو کہتے ہیں جو گاؤں سے باہر جنگلوں میں رہتے ہیں, بادیہ میں, جہاں گاؤں بھی نہیں. تو ایک اعرابی آ گیا, کأنما یدفع, ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو دھکا دے کر لایا جا رہا ہے. فأخذ بيده, اس نے بھی ایسا ہی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان يستحل الطعام الا يذكر اسم اللہ تعالی علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کھانا کھانے کے لیے راستہ بناتا ہے, کھانے کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے راستہ دیکھتا ہے,
وہ کیا ہے کہ اللہ کا نام نہ پڑھا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، تو وہ شیطان کھانا کھانے کے لیے اس بچی کو لے کر آیا تاکہ کھانا کھانے کے لیے راستہ کھلے۔ سب تو بسم اللہ پڑھ کر کھا رہے ہیں۔ فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ اس دیہاتی کو لے آیا، اس عرابی کو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا، شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ۔ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کہی، وہ اکل اور کھانا کھایا۔ رواہ مسلم۔ امیہ بن مخشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ، ایک آدمی آپ کے سامنے کھا رہا تھا۔ فَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ لُقْمَةٌ، اس نے ابھی تک بسم اللہ نہیں کہی تھی، کھانا کھا رہا تھا حتیٰ کہ ایک لقمہ باقی رہ گیا۔ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ، تو جب اس نے وہ آخری لقمہ منہ تک پہنچایا تو اس نے کہہ دیا بسم اللہ اولہ آخرہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھول گیا تھا۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام مسکرائے، ہنس پڑے۔ ثم قال، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال الشیطان یأکل معہ، شیطان اس کے ساتھ ابھی تک کھا رہا تھا۔ فلما ذکر اسم اللہ، پس جو ہی اس نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کہی، استقاء ما فی بطنہ، اس نے سب کچھ قے کر کے باہر نکال دیا جو بھی اس کے پیٹ میں تھا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں ایک راوی مجہول ہے۔ میں نے اس لیے پڑھ دی ہے کہ کئی اہل علم نے اس کو دوسری حدیث کی بنا پر حسن کا اور صحیح لغیرہ ہی کہا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل طعاما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، فی ستۃ من اصحابہ، 6 صحابہ کے ساتھ۔ فجاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، فاکلہ بلقمتین، جو کھانا 6 بندے کھا رہے تھے اس نے 2 لقموں میں ختم کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ لو سمی لکفاکم، اگر اس نے بسم اللہ پڑھی ہوتی تو یہ ہم سب ساتوں کو ہی کافی ہوتا۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا، رواہ البخاری۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا ختم کر دیتے، دسترخوان اٹھا دیتے، تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنا تو سب کو یاد ہے، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ یہ دعاؤں کی کتاب مل جاتی ہے عام، اس میں یاد دیکھ کر یاد کی جا سکتی ہے۔ وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اکل طعاما فقال الحمد للہ الذي اطعمني هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نے کچھ بھی کھانا کھایا
فقال الحمد للہ الذی اطعمنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہے، ورزقنیہ، اور مجھے عطا کیا ہے یہ، من غیر حول منی ولا قوہ، نہ میری تدبیر تھی نہ میری طاقت تھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے بھی آگے گناہ آ رہے ہیں، جو آگے گزر چکے ہیں صغیرہ، سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، میں کدو نہیں کھاتا، میں دال نہیں کھاتا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے وہ، آگے آ جائے فوراً ٹھکرا دینا، منہ چڑھانا۔ جو اگر اچھا لگتا تھا، ان اشتہاہ اکلہ، یہ الگ بات ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے کہ ایک کھانا آپ کو نہیں اچھا لگتا، کدو نہیں اچھے لگتے، دال نہیں اچھی لگتی، یہ الگ مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے۔ نہیں اچھا لگا چھوڑ دو، اچھا لگا کھا لو، لیکن منہ سے بڑ بڑ کرنا اور کھانے کو بھی کچھ بولنا، یہ کدو، یہ کیا، یہ ٹینڈے پک گئے، یہ دال پک گئی، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کھانے کو جو اللہ نے پیدا کیا، جو رزق دیا ہے، اس کے بارے میں باتیں کرنا یہ جائز نہیں۔ ان اشتہاہ اکل، اگر اچھا لگا کھا لیا، اگر چاہت ہوئی کھا لی، طلب ہوئی کھا لیا، وَإِن كَرِهَهُ، دل میں نہیں کھانے کی طلب تھی، ناپسند کیا دل نے، اس پر کوئی عیب نہیں، دل ناپسند کر سکتا ہے تو چھوڑ دیا، منہ سے نہیں بولے۔ متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ العدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے سالن پوچھا، سالن کے بارے میں، سالن ہے، فقالوا ما عندنا الا خل، تو گھر سے جواب آیا کہ سالن تو نہیں ہے سوائے سرکے کے، فدعا به، تو سرکہ منگوا لیا، فجعل یأکل ویقول نعم العدم الخل، نعم العدم الخل، رواہ مسلم۔ سرکہ منگوا کے کھا لیا، کھانے لگے، کھا رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کتنا اچھا سالن ہے یہ، کتنا اچھا سالن ہے۔ ایک تو سرکہ کوئی بھی چیز ہے روٹی کے ساتھ لگانے کی، شہد ہے، سرکہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، سالن موجود ہے، گھر میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ابھی تک سالن نہیں پکا، کوئی بھی چیز ملتی کھا لی۔ اور دوسرا سرکہ، دوسرا یہ کہ معمولی سی چیز بھی مل جائے اس پر اکتفا کرنا چاہیے، یا پھر خود پہلے سے انتظام کر دیں گھر میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب، تم میں سے کسی کو بھی جب دعوت ملے تو اسے جانا چاہیے۔ فإن كان صائما فلیصلی، یعنی روزے کے ساتھ بھی پھر بھی جائے، فلیصلی، تو ان کے لیے دعا کر دے۔ وإن كان مفطرا فلیطعم، اور اگر روزہ نہیں ہے تو کھانا کھائے، رواہ مسلم۔ وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال دعا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعه له خامس خمسۃ فتبعه رجل، کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا
اس نے خود تیار کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں بندے تھے، 4 اوروں کو بلایا ہوا تھا، تو ایک چھٹا خود مل گیا بیچ میں۔ فلما بلغ الباب، 5 بندوں کی دعوت تھی، چھٹا خود مل گیا۔ تو جب دروازے پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا تبعنا، یہ ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا ہے۔ فإن شئت أن تأذن له، اگر تم چاہو تو اس کو اجازت دے دو، وإن شئت رجع، اور اگر چاہو تو یہیں سے واپس جائے گا۔ قال بل آذن له یا رسول اللہ، بلکہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ متفق علیہ۔ پہلی بات تو یہ کہ بغیر اجازت کسی کی دعوت پر نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ مل جائے تو ہمیں اطلاع دے دینی چاہیے کہ میرے ساتھ ایک اضافی بندہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آ جاتا ہے، ورنہ میں اس کو لوٹا دیتا ہوں۔ حالانکہ صحابہ سے اوپر تو کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور سب سے بڑے عالم بھی ہیں۔ عالم کا رتبہ بھی ہے، حاکم کا مقام بھی ہے، اور اللہ کا رسول بھی ہے۔ اپنی مرضی سے چاہے 10 کو لے جائیں۔ عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما قال، ایک اور واقعہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایک دفعہ جب خندق کھود رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پیغام بھیجا، ان کے گھر میں چھوٹی سی بکری تھی، بچہ تھا، کہ کھانا تیار کرو۔ تو صحابی چپکے سے، اس نے کہا بھوک لگی ہوئی ہے، میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤں گا۔ تو گھر میں بیوی کو بولا اپنا یہ بچہ، بکری کا بچہ ذبح کر لو اور اسی کو پکا دو، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے جا کر دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا، اور وہ بیوی پریشان ہوگی جب سارے صحابہ آ کر بیٹھ گئے، سب کھدائی کر رہے تھے اور آ کر باہر بیٹھ گئے، تو بیوی تو پریشان ہو گئی۔ بیوی کو جب نے پوچھا کہ آپ نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو اکیلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا، آپ نے سب کو بول دیا۔ تو بیوی کہنے لگی پھر نبی جانے اور یہ دعوت جانے، سب پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی اور وہ سارا کھانا سب کے لیے پورا ہوا۔ تو اس طرح ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم لے کر چل پڑیں کہ ہم پورا کر لیں گے۔ ہاں اگر آپ پیسے بھی دے دیں، ان کا تعاون کریں، پھر جتنے مرضی لے جائیں، آپ گھر سے ساتھ تعاون کھانا بھی لے جائیں، پھر تو ہے۔ عمر بن ابی سلمہ جو کہ ام سلمہ کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کی تھی، تو یہ بیٹے تھے اور ان کو پالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ فرماتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یعنی پرورش میں تھا اور ابھی چھوٹا بچہ تھا، لڑکا تھا۔ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، میرا کھانا کھاتے وقت تھال کے اندر ہر جگہ میرا ہاتھ جاتا تھا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں بچہ، ہمارے گھر میں بھی کوئی بھائی کا بیٹا پال رہا ہے، کوئی بہن کا بچہ پال رہا ہے، کسی کا بچہ، رشتہ داروں کا بچہ بھی ہوتا ہے، تو بچوں کے ساتھ سلوک برابر کا سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، اس کو ڈانٹنا اس لیے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اس کے ساتھ رویہ سختی سے، اب یہ جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ تعالی، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ متفق علیہ۔ اپنے آگے سے کھانے میں بھی حکمت، آگے حدیث آئے گی۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ صحابی، وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ سے۔ فقال کل بیمینک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطیع، اس نے کہا یہ نہیں ہوتا مجھ سے۔ قال لا استطعت، تجھ سے ہوگا بھی نہیں، تجھ سے نہ ہی ہو، یہ بد دعا دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس میں وجہ کیا تھی؟ راوی بتاتے ہیں صحابی، ما منعہ الا الکبر، اس نے تکبر کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا۔
فما رفعها الى فیہ، مرتے دم تک پھر وہ دایاں ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا۔ رواہ مسلم۔ اگرچہ سنت ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تحقیر کرنا، اس کو کمتر سمجھنا، حقارت کرنا، اس پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں اللہ کی مرضی فوری آ جائے یا بعد میں آ جائے۔ عن جبلۃ بن سحیم، صحابی ہیں، قال اصابنا عام، تابعی ہیں، اصابنا عام سنۃ مع ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہمیں قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں ایک میں تنبیہ کر دوں، بہت سارے لوگ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک کسی گروپ کا لیڈر سمجھتے ہیں کہ جس نے اس وقت کے خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا۔ حاشا وکلا، کوئی بھی صحابی حکمران کے خلاف خروج کرے خوارج والا، چاہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہوں یا چاہے عبداللہ بن زبیر ہوں، کسی نے بھی خروج کا سوچا بھی نہیں۔ اور یہ سب لوگ اپنے گندے دماغ سے صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ صحابہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے وہ مسئلہ جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس کی مخالفت کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، اور یہ جو کئی خوارج کا ذہن ہے دور حاضر کے کہ ایک امیر ہوگا تو ہم اطاعت کریں گے، اس کا بھی جواب ہے اس میں کہ صحابہ کا دور ہے، خلیفہ دو ہیں اپنی اپنی باؤنڈری میں۔ ایک مملکت میں اگر کوئی دوسرا حکمران بننے کی سوچے گا تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، حکومت کو اختیار ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ فرمایا کائن من کانا، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، میں چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ آ جائے، اتنا نیک اور مقرب بندہ بھی کیوں نہ ہو، اگر خلافت اور حکومت کے امور میں ٹانگ اڑائے گا، یعنی کرسی کھینچنے کی کوشش کرے، یہ خاص معاملہ ہے۔ تو یہ بھی بات سمجھ جانی چاہیے سلف صالحین کی سیرت سے کہ خلافت راشدہ کے بعد ایک امیر نہیں رہا، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان تھے، پھر اس کے بعد خلافت راشدہ سے ہی لوگ جو ہیں اپنے اپنے علاقے کے حکمرانوں کو امیر سمجھتے تھے، اور صحابہ اور تابعین نے الگ سے کوئی ایسی جماعت نہیں بنائی جس کا نام ہو صحابہ و تابعین۔ وہ ایک شہری بن کر زندگی بسر کری، ہم سے افضل تھے، ہم سے اعلیٰ تھے، بلکہ ائمۃ الہدیٰ ہیں، امامت، ہدایت اور مسلک اور منہج اور عقیدہ میں ہمارے امام ہیں۔ انہوں نے، حالانکہ فتنے بہت تھے، اہل بدعت بہت تھے، گمراہ لوگ بہت تھے، جگہ جگہ جنگیں ہو رہی تھی، آپ پڑھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، کئی لوگ تو یہ تاریخ پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس دور میں صحابہ اگر جماعت بنانا، تنظیم بنانا اس طرح جائز ہوتا ہے، اہل حدیث جماعت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، کیونکہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں تو ہماری ایک جماعت ہونی چاہیے، تو صحابہ بناتے جماعت صحابہ و تابعین، جو بھی ان کے عقیدے پر آنا جو وہ اس میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہوا تو ایسا کرنا آج بھی جائز نہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے مکہ سٹیٹ کے، اور دوسری طرف شامی سٹیٹ تھے۔ حجاج بن یوسف اور عبداللہ بن زبیر دو فوجوں کی لڑائی تھی، یہ ایک لیڈر، ایک جماعت اور ایک حکمران کی لڑائی نہیں تھی۔ دو حکومتوں کی، دو فوجوں کی لڑائی ہو سکتی ہے جس طرح دو مسلمانوں کی ہو سکتی ہے۔ پاکستان افغانستان کی اللہ نہ کرے لڑائی ہو، لیکن دو مسلمان حکومتیں ہیں، ہو بھی سکتی ہے، تو اس کو بغاوت یا خارجیت نہیں کہیں گے۔ تو فرماتے ہیں قحط سالی تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں، فرزقنا تمرا، ہمیں کچھ کھجوریں ملی۔ وکان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یمر بنا، کھجوریں ہمیں اللہ نے دی، کھجوریں آئیں تو ہمارے پاس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، وَنَحْنُ نَأْكُلُ، اور ہم کھا رہے تھے۔ قحط سالی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، کھجوریں تھی صرف ہمارے پاس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گزرے رضی اللہ عنہما، فرمایا لا تقارنوا، دو کر کے مت کھاؤ، دو کھجوریں مت کھاؤ، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الاقران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ملا کر کھانے سے منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تھا قحط سالی نہیں تھی، اب چاہے قحط سالی تھی، اس کو قحط سالی سے بھی نہیں جوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جب ہم اکٹھے کھا رہے ہوں، مطلب کھجوریں ہیں، بیر ہیں، کوئی اور چیز ہے، تو ادب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے کھاؤ۔ ثم یقول،
الا ان یستأذن الرجل اخاہ، اگر آپ کے ساتھ ایک ہے یا چار ہیں تو اگر آپ کو اجازت دے دیں وہ تو آپ دو دو بھی کھا سکتے ہیں. مثلا سب کے پیٹ بھرے ہوئے، ایک بندہ بھوکا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ جس طرح مرضی کھاؤ، لیکن ورنہ ایک ایک کر کے کھانا ہے، جب اکٹھے کھائیں. وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، یہ متفق علیہ حدیث تھی جو کہت والی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ناکل ولا نشبع، ہم کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، برکت نہیں رہی. یعنی قال آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے رہے ہیں. قال فلعلکم تفترقون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل وجہ پکڑ لی، تم ہو سکتا ہے تفرقے کے ساتھ جدا جدا ہو کر کھاتے ہوں گے. قالوا نعم، کہنے لگے جی ہاں. تو فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جایا کرو. یعنی گھر میں ماں باپ بہن بھائی سارے اکٹھے ہو جائیں. واذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو. یبارک لکم فیہ، اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی. رواہ ابو داؤد وہو حسن لشواہدہ. کہ دیکھیں اب کھانے کے دسترخوان پر تفرقے کا شر اتنا ہے کہ گھر سے برکت اڑ جاتی ہے. گھر میں اتحاد کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. اگر ماں باپ ایک طرف کھا رہے ہیں، بھائی ایک طرف، بہنیں ایک طرف، پھر بھی تفرقہ ہے. اگر جو 5 بھائی ایک طرف ہیں، 6 بہنیں ایک طرف ہیں، ماں باپ اکیلے، جب تک ماں باپ کے ساتھ نہیں آ کر بیٹھو گے گھر کے سربراہ کے ساتھ تو اس وقت تک تفرقہ ختم نہیں ہوگا. اسی طرح امت مسلمہ کا اتحاد حکمران کے ساتھ، جب تک حکمران کی قیادت میں نہیں آؤ گے، ایک شہری بن کے زندگی بسر نہیں کرو گے، اتحاد قائم نہیں ہوگا. جس اتحاد میں پوری قوم اور ملت اور دین اسلام کا غلبہ ہے. چاہے اپنی نیک جماعتیں بنا لیں، ان جماعتوں کو پھر بھی تفرقہ ہی کہیں گے. یہ تفرقہ ہی ہے. جب تک ان جماعتوں کو ختم کر کے، اپنے پلیٹ فارموں کو ختم کر کے نہیں آئیں گے ایک حکمران کی قیادت میں. ہاں عقیدے کا مسئلہ، عقیدے میں تفرقہ ہو، اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے. اور ہمارا جو ابھی پیغام پاکستان آیا ہے اس میں بھی اس کا ذکر کیا انہوں نے کہ فرقے جو ہیں شروع سے چلے آ رہے ہیں اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کلھا فی النار الا واحدہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ ہے. سب کے سب گمراہ ہیں، جہنمی ہیں سوائے ایک. ان کا انکار کرنا ایسے ہے جیسے بلی آنکھ بند کر لے، کبوتر آنکھ بند کر لیتا بلی کو دیکھ کر. تو یہ تفرقے سے بچنے کا حل یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر آ جائیں تو عقیدے کا تفرقہ ختم ہو جائے گا. اتحاد قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ملک کے سربراہ کی قیادت میں زندگی بسر کریں. مسلمانوں کا تفرقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اتحاد قائم ہو جائے گا اور باہر دشمن پر اس کا روب پڑے گا. روب سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تمہارے میزائلوں سے، تمہارے ٹریننگوں سے، تمہاری فوجوں سے روب نہیں پڑے گا. روب جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کافروں کے دلوں میں. تم اللہ کے حکموں کو لاگو کرو تو روب اللہ ڈالے گا، چاہے تمہارے پاس تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، روب اللہ ڈالے گا. یہ کام کرو، اتحاد قائم کرو، ملک کے اندر تفرقے ختم کرو اور شریعت کے اصولوں پر چلو. اللہ روب ڈالے گا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، دلوں میں کانپ رہے ہوں گے، وہ جرأت نہیں کریں گے آپ کی طرف قدم اٹھانے کا. اختصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے البرکۃ تنزل وسط الطعام، برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے. فکلوا من حافتیہ، تو آس پاس سے کھاؤ. ولا تأکلوا من وسطہ، درمیان سے مت کھاؤ. یہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، طعام الاثنین کافی الثلاثہ، 2 بندوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے. وہ طعام الثلاثہ کافی الاربع، اور 3 بندوں کا کھانا 4 کو کافی ہے. جب ہم اکٹھے ہو کر کھائیں گے تو برکت اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.